بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اس بابرکت نام سے جو دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ جل جلالہ کی طرف سے قرآن پاک ہمیں گفٹ دیا گیا ہے، اور یہ بابرکت کتاب کے معجزے بھی اللہ جل جلالہ دکھاتا رہتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو کتاب ہے یہ حق پر مبنی ہے۔ آپ نے مصر کے قاری عبد الباسط کا نام تو سنا ہوگا کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو ڈوب کر پڑھتے تھے۔ جو بھی ان کی آواز سنتا تھا وہ اش اش کر اٹھتا تھا، اور سننے والے چاہتے تھے کہ قاری صاحب ساری زندگی اسے پڑھتے رہے اور ہم ان کو دیکھ کر سنتے رہے، کیونکہ ان کی آواز میں تاثیر ہی اتنی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ان کی رگوں رگوں میں قرآن پاک بس چکا ہے۔ یہ کافی اچھے اور مہربان شخصیت تھے۔ ایک بار یہ امریکہ کے اندر تشریف لے کر آئے اور یہاں پر یہ مختلف محفلوں میں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کے چاہنے والوں کی تعداد پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، اور یہ ان محفلوں میں جا کر کچھ سانات بھی کر دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی محفل میں لوگ عربی جاننے والے زیادہ ہوتے تو عربی میں باتیں سنا دیتے، اگر کوئی انگلش جاننے والے زیادہ ہوتے تو یہ انگلش میں باتیں سنا دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر محفل لگی ہوئی تھی تو کسی شخص نے پوچھا کہ قاری صاحب، آپ قرآن پاک کافی دل و جان سے پڑھتے ہیں، کیا آپ نے اس کا معجزہ بھی دیکھا ہوا ہے؟ تو قاری صاحب نے اس شخص کو جواب دیا کہ میں نے قرآن پاک کا کوئی ایک معجزہ نہیں دیکھا، بلکہ میں نے قرآن پاک کے سینکڑوں معجزے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مہربانی فرما کر ہمیں بھی کوئی ایسا واقعہ سنائے کہ جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ پھر قاری صاحب نے اس شخص سے کہا کہ چلو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مصر کا صدر جمال عبد الناصر تھا۔ جس ملک کے بڑے صدر یا وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسرے ملکوں کا دورہ کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ تعلقات اچھی رہے، اور ان سے کوئی چیزیں وغیرہ خریدنی ہو تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں۔ ایک بار انہیں بھی روس کا دورہ کرنا تھا۔ جمال عبد الناصر کو روس کا دورہ کرنا تھا، اور جمال عبد الناصر کو بتایا گیا کہ فلاں دن ہم نے روس جانا ہے، تو وہ دن بھی آ پہنچا اور یہ روس کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت روس کے اندر کمیونسٹ حکومت ہوا کرتی تھی اور اس کا دنیا کے اندر بول بالا ہوتا تھا۔ امریکہ کی جگہ یہ اس وقت کی سپر پاور ہوا کرتی تھی، اور یہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ جو بھی ان کے جی میں آتا تھا یہ کر دیتے تھے، کیونکہ انہوں نے خود کو پاورفل سمجھا ہوا تھا۔ یہ تو پھر اللہ کی قدرت سے وہاں پر جہاد آیا تو بعد میں روس کے کئی ٹکڑے ہو گئے، اور اسی طرح ان کی پاور ہاتھ میں مل گئی۔ اس وقت کمیونزم کا سخت ترین دور تھا اور دنیا اس سرخ انقلاب سے ڈرتی تھی۔ اب یہاں پر مصر کا صدر جمال عبد الناصر بھی پہنچ گیا، اور انہوں نے وہاں جا کر کافی لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور جو بھی ملکی امور کے فائدے میں کام تھے وہ انہوں نے ایک دوسرے سے شیئر کیے۔ جب یہ ملاقاتیں ختم ہو جاتی تو یہ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے ایسی ہی گپیں لگانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ اب ان کے درمیان باتیں ہو رہی تھی تو ان میں سے جو کمیونسٹ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کیا تم جمال عبد الناصر مسلمان بننے پھرتے ہو؟ تم ہماری سرخ کتابوں کو سنبھالو اور ہماری طرف آ جاؤ، ہم تمہارے ملک کو آسمان کی بلندیوں پر لے جائیں گے، اور تمہیں ایسی ٹیکنالوجی دیں گے کہ جس سے تمہارا ملک ترقی کرے گا۔ دنیا والے تمہیں دیکھتے رہ جائیں گے اور سوچیں گے کہ ان کا ملک کیسے ترقی کر رہا ہے۔ ہم تمہیں ترقی یافتہ ممالکوں کی لسٹ میں لا کھڑا کر دیں گے، پس تم ایک کام کرو کہ اسلام کو چھوڑ دو اور تم ہمارا مذہب کمیونزم اپنا لو۔ جمال عبد الناصر ان کی باتیں سنتے رہے، اور ان کا جو جواب تھا وہ تسلی بخش نہیں تھا۔ پھر ان کی ملاقات ختم ہو گئی اور یہ واپس اپنے ملک کی طرف چلا آیا۔ یہاں پر آ کر جمال عبد الناصر کو دل ہی دل میں درد کائے جا رہا تھا کہ میں نے اپنے اسلام کی صحیح معنوں میں ان کے آگے وضاحت نہیں کی۔ اب ان کو شرمندگی کائے جا رہی تھی، اور یہ کافی شرمسار بھی تھے کہ وہ کمیونسٹ باتیں سناتے رہے پر میں اپنی وضاحت نہیں کر سکا۔ پھر یہ سوچتے رہے کہ دوبارہ مجھے کبھی موقع ملے گا تو میں کچھ ایسا کر دکھاؤں گا کہ ان کمیونسٹ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارا اسلام کیا چیز ہے۔ خیر، اللہ کی قدرت کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دوبارہ 2 سال بعد جمال عبد الناصر کو روس جانا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اس بار میں اپنے ساتھ قاری عبد الباسط کو بھی لے جاتا ہوں۔ تو پھر ان کی طرف سے مجھے لیٹر ملا کہ ہمارے ملک کے صدر جمال عبد الناصر روس جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ تیاری کر لیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ تو پھر مجھے جیسی ہی پتہ لگا
تو میں نے بھی تیاری کرنا شروع کر دی، پر میں بہت بڑا حیران ہوا کہ مجھ جیسے لوگوں کی تو سعودی عرب، پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، عراق یہاں پر ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان ممالک میں زیادہ تر مسلمان بستے ہیں اور وہ قرآن پاک سننے کے لیے بلاتے رہتے ہیں۔ پر یہاں کیا ضرورت آ پڑی جہاں پر مسلمانوں کا تو بہت ہی کم نام و نشان ہے، جن کو اسلام کے بارے میں کسی چیز کا بھی علم نہیں تھا۔ اب میں یہی سوچتا رہا کہ پتہ نہیں میری وہاں پر کیا ضرورت پڑ گئی۔ پھر ہم یہاں سے روانہ ہو کر روس کے شہر ماسکو پہنچ گئے اور یہاں پر آ کر جمال عبد الناصر نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی اور کمیونسٹ بندوں سے ملتے رہے۔ اب ان کی ملاقات ختم ہو جاتی تو پھر یہ گپ لگانے کے لیے بیٹھے جاتے اور پھر گپے لگانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے۔ اب میں بھی وہاں پر موجود تھا تو انہوں نے ان کمیونسٹ بندوں سے کہا کہ ان سے ملیے، یہ میرے ساتھی ہیں اور ان کو میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ پھر جب وہ مجھ سے مل لیے تو جمال عبد الناصر نے دل باندھا اور کہا کہ یہ آپ کو کچھ سنانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ہمیں کیا سنائیں گے؟ تو جمال عبد الناصر نے کہا کہ یہ آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے۔ پھر ان کمیونسٹ لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پڑھ لے۔ قاری عبد الباسط فرماتے ہیں کہ مجھے پھر اشارہ ملا کہ آپ پڑھنا شروع کیجئے، تو میں نے پھر پڑھنا شروع کیا اور میں نے قرآن پاک کی سورۃ طٰ کا وہ رکوع پڑھنا شروع کیا کہ جن کو سن کر حضرت عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے۔ جیسی ہی میں نے قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھ کر ختم کی تو سامنے بیٹھے ہوئے 4 سے 5 کمیونسٹ کی آنکھوں میں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھے کہ یہ قرآن پاک کا معجزہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ جب رو رہے تھے تو جمال عبد الناصر نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہو؟ تو یہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں آپ کے ساتھی نے کیا پڑھا ہے، ہماری تو سمجھ میں کچھ نہیں آیا، یہ کیسی ہوا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ ان کی تلاوت میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ہماری آنکھوں سے آنسو خود بہت جاری ہونا شروع ہو گئے اور ہمارا دل موم ہو گیا، ہمارا دل خود بہت ہی آنسو سے بھر آیا اور ہم پر لرزہ طاری ہو گئی۔ یہ میرے اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کو جانتے تک نہیں، سنتے تک نہیں، سمجھتے تک نہیں، پھر وہ جو معجزہ دکھانے پر آتا ہے تو دکھا دیتا ہے۔ جبکہ اس دور میں کمیونسٹ پارٹی والے دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے اور اپنا دبدبہ جمائے ہوئے تھے، پر میرے رب نے ان کو بھی قرآن پاک کی تلاوت سننے پر موم کر دیا۔ اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ برحق ہے جو کہ ہمارے رب کی طرف سے ہم کو انعام کی صورت میں ملی ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر ہی ایسی ہے کہ جو بھی اس کو سمجھ لے وہ اپنی آخرت سنوار لیتا ہے، اور وہ جو میرا رب ہے اس کا یہ کلام پاک برحق ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جن کو لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں اور جن کی تلاوت سن کر ان کا دل پتھر کی طرح بھی ہو تو پگھل جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے اور ساتھ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بہت ہی جلد ہم واپس اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ جل جلالہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔